وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈاکٹر محمد علی. ڈاکٹر علی, پی ایچ ڈی کا اسکوپ کیا ہے لارجر اسپیکٹرم میں اگر میں دیکھوں, اور پی ایچ ڈی کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیا عمر ہونی چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں, اسکوپ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کا بالکل اسکوپ موجود ہے, کیونکہ اگر آپ صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ہی بات کرتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کے اندر اگر آپ کو اپنا کریئر بنانا ہے تو آپ کو پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. دوسرا, صرف پی ایچ ڈی نہیں, پی ایچ ڈی کا ایک پروسیس اگر آپ اس کی ٹرو اسپرٹ پہ چلتے ہوئے کام کریں گے تو آپ ایک اچھے ریسرچر بھی بنتے ہیں اور آپ کی کنٹریبیوشن سے سوسائٹی بینیفٹس بھی دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایج کو اگر آپ بات کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کی اگر دیکھا جائے جنرل پرسپیکٹو میں کوئی ایج نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی اگر آپ سینیریوز کو وہ کریں تو میرے خیال میں آپ اپنی جو پی ایچ ڈی کی لائف ہے, چونکہ میں نے بھی ینگ ایج میں پی ایچ ڈی کیا تھا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں, کیونکہ ایک پرسپیکٹو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پہلے آپ ایک ٹیچنگ کا ایکسپیرینس لیں, پہلے آپ ایک نالج کا ایکسپیرینس لیں, پھر آپ 40-45 سال کی عمر میں جا کے پی ایچ ڈی کریں, اور اس وقت تک آپ کا موٹیویشن بہت ویک ہو چکا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کی ایج 25 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان کی ایک ایج ہے, اس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنا ہے اور آپ اس میں اپلائی کر دیں, کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ آپ کا جو موٹیویشن ہے, کیونکہ میں بار بار بات کر رہا ہوں, سیلف ایفیکیسی کی بات کر رہا ہوں, سیلف لرننگ کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں, کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کریں, یہ وہ ایج ہوتی ہے جس کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے. کرکٹ میں بھی اگر آپ بات دیکھیں, کرکٹر کی بھی ایک ایج جو ہوتی ہے, اگر 25 سے 30 سال بڑی انرجیٹک ایج ہوتی ہے, تو اسی طرح کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. تو پی ایچ ڈی کا بھی ایک پلیئر ہوتا ہے جو اپنے پی ایچ ڈی کو کرنے کے لیے 25 سے 30 سال کی عمر لے, اور پھر اس کے بعد اگر اللہ نے اس کی زندگی آگے لکھی ہے تھوڑی زیادہ, تو وہ اپنی اس ایج کو جو ہے وہ کیش کرا سکتا ہے آگے آنے والے پی ایچ ڈی کی لائف کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ ریسرچ کو انہانس کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ 30-35 سال کی عمر میں جب جائے, جب اس کا موٹیویشن ہی ویلی ڈاؤن ہے. اچھا, پھر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھیں, پاکستان کے اندر جو لڑکے ہیں ان کی شادی کی جو ایج ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے. میں اصل میں اسی چیز کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا ابھی, تو اب آپ شادی کریں یا پی ایچ ڈی کریں. ہاں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پی ایچ ڈی بھی ایک طریقے سے شادی ہی ہے, کتابوں کے ساتھ شادی ہے. بس یہ ایک وہ علم کا زیور ہے. میری والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے ظاہری زیور, وہ ظاہری زیور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تم سے چھین سکتا ہے, اور تمہیں خوف رہتا ہے, جیسے سونا ہے, کہیں روڈ پہ نکلے کسی نے چھین لیا, کچھ ہو گیا, گر گیا, خراب ہو گیا, اس کی ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. لیکن پی ایچ ڈی علم ایک ایسا زیور ہے بیٹا جو کبھی تم سے چھین نہیں سکتا. تمہاری ڈگری پہ کوئی اپنا نام لکھ کے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہے. تو بیسکلی میرا ماننا ہے تو یہی ہے کہ شادی بھی ضروری ہے, ریلیجیس اسپیکٹ سے بھی ضروری ہے, لیکن شادی جب آپ کریں تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ بھائی دیکھیں, میری تم حقیقی بیوی تو تم ہی ہو, لیکن میری جو ایک یہ والی لائف ہے اس کو بھی مجھے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں واپس آ رہا ہوں, جو ہمارا ایک ایلیمنٹ تھوڑا سا رہ گیا تھا جس کو میں بہت زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے اس کے اوپر, ریسرچ اینڈ ایکڈیمیا اینڈ انڈسٹری. جی, اس گیپ کو اب کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ بزنس کنسلٹنسی بھی دے رہے ہو اسمال بزنسز کو, آپ اب ہے تو گیپ بہت بڑا, اب اس گیپ کو کیسے کیا جا سکتا ہے, کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایز اے ریسرچر آپ کو بہت ضروری ہے کہ اپنی اسکلس کو انہانس کریں. ٹھیک ہے. آج کل آپ دیکھیں ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے, آپ نئی ٹیکنالوجی کو لرن کرتے رہیں, نئی میتھڈالوجیز کو لرن کرتے رہیں, اور اس طرح آپ اپنی اسکلز انہانس کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ کی اسکلز انہانس ہو جاتی ہیں تو آپ پھر اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں. جی, اور مشورہ دینے کے لیے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں اور ان کے حل کیا ہو سکتے ہیں. تو انڈسٹری والے چونکہ وہ بہت بیزی ہوتے ہیں بزنس میکنگ میں, پروفٹ میکنگ میں, آپ کو ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے, ان سے بات کرنی پڑتی ہے, ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے. اور ایک جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس پورے ریلیشن شپ کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے نا آپ کو تھوڑے سے اسٹیپس لینے ہوں گے. انڈسٹری میں کچھ آپ کو ایس او پیز ایسی بنانی ہوگی کہ آپ کو اپنے کچھ پورشنس اکیڈمیا کو واپس پے بیک کرنا. ایگزیکٹلی, میں اصل میں یہی بات کہ انڈسٹری میں تو ہمارے بہت پوٹینشیل ہے,
ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھ رہی ہیں, ہمارے پاس بہت بڑے بڑے سیکٹرز موجود ہیں جو مینجمنٹ کے حوالے سے, بینکنگ سیکٹر ہے ہمارا, فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے ہمارے, اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جو لارج انویسٹمنٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ انسٹیٹیوٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں اس حوالے سے کہ ان کی جو ریسرچ کے حوالے سے, ہم خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت اوپر ہے, لیکن باقی جو سیکٹرز ہیں ہمارے وہ بہت اپنے آپ کو تھوڑا سا کنزرویٹیو رکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ جو ہمارے انڈسٹری ہے, انڈسٹری کے جو بڑے بڑے اس وقت جو تجارتی طبقہ ہے, تجارت کار ہے, جو ہمارے صنعت کار ہے, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اکیڈیمیا کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں؟ دیکھیں, ایک جو آج کل ایک بڑی اچھی یونیورسٹیز پریکٹس کر رہی ہیں وہ یہ کہ ان کی جتنی بھی بورڈ آف فیکلٹی یا جو ان کی اکیڈمک کونسل کی میٹنگز ہوتی ہیں جی, اس کے اندر ایچ ای سی کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے کہ اس کا اسٹرکچر کچھ ایسا ہو کہ اس کے اندر انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ بھی انوالومنٹ ان کی ہو. یہ بڑی اچھی ایک ایلیمنٹ ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انڈسٹری کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور انڈسٹری کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہم کچھ بتا سکتے ہیں جو اکیڈمکس کو دے سکیں. جی, تو میرے خیال میں یہ صرف اکیڈمک کاؤنسل یا بورڈ آف فیکلٹی تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اس میں ریگولرلی اس کے فالو اپس ہونے چاہیے, اور اکیڈمی کو چاہیے کہ وہ انڈسٹریلسٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ان کے پرابلمس کو کنونسنگ پاور کے ساتھ میں یہیں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یورپ امریکہ میں کیس اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں. جی ہاں, انڈسٹریز کی, ٹویوٹا کی پڑھائی جاتی ہے, ہنڈائی کی پڑھائی جاتی ہے, آکسفورڈ میں یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. بالکل, امریکہ میں یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, تو اس سے تو آسانی ہو جاتی ہے. وہی جو میں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کہا نا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, بزنس مینجمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس لیبز نہیں ہیں. اس کی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے کیس اسٹڈیز آنا شروع ہو جائیں تو وہ ایک قسم کا ہمارے لیے لیبز ہی بن جائیں گے. ہاں, دیکھیں یہ الیکٹرانک لائبریریز جو ہیں یہ یونیورسٹیز جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کے بجٹس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو ایچ ای سی بھی فنڈنگ پرووائڈ کرتا ہے, لیکن چونکہ یہ جو لائبریریز ہوتی ہیں الیکٹرانک لائبریریز یہ پیڈ ہوتی ہیں جی, اور یہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. آج کل جو کووڈ سچویشن چل رہی ہے اس میں اس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ بڑھ گیا ہے. تو اس میں اگین یہ کہوں گا اس بزنس میکنگ تھنگ کہ آپ الیکٹرانک لائبریریز تک ایکسیس لیتے ہیں تو وہ پیسے چارج آپ کو کرتی ہیں. تو یونیورسٹیز کو اپنا کچھ نہ کچھ بجٹ ایلوکیٹ جو کہ وہ کرتی بھی ہیں اس کانٹیکس میں زیادہ کرنا ہوگا. آپ نے کیس اسٹڈی کا تذکرہ کیا, میں کیس اسٹڈیز پہ بھی کام کرتا ہوں, اور کیس اسٹڈیز جو ہیں یہ لکھتا کون ہے, یہ اکیڈمیشین ہی لکھتا ہے, اور یہ کیس اسٹڈی لکھتا ہے کس پہ, انڈسٹری پہ لکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکیڈمیشین جو ہے وہ ایک انڈسٹری لنکیج کہیں نہ کہیں موجود ہے. صحیح, جی ہاں, بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ بہت ایک کیا کہتے ہیں کہ اسمال پلیس ہے اس کے لیے. جی ہاں بالکل, اور اس میں ابھی بہت ضرورت ہے بہت آگے بڑھنے کی. اور جیسے یونیورسٹیز کے اندر اور ایک ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, ان کا کام ہی یہ ہو گیا ہے کہ وہ ریسرچ اینڈ انوویشن پہ کام کریں اور کس طرح انڈسٹری اکیڈمیا کے لنکیج جو ہے اس کو بنا کے رکھیں. چونکہ ابھی بہت زیادہ کام کرنا ہے اس چیز میں تو ول ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل, میں چونکہ اکیڈمیشین ہوں, میں اکیڈمکس کی طرف سے تو اس بات کی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اکیڈمکس جو ہے وہ ول ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, دے وانٹ کہ انڈسٹری آئے اور ہمارے ساتھ کام کرے. تو میرے خیال میں آپ ایک سیپریٹ پروگرام جو ہے نا انڈسٹری والوں کو بھی بٹھا کے کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ آپ نے کتنے پروجیکٹس جو ہے وہ اکیڈمکس کو دیے. ایگزیکٹلی, یہ بہت اچھی ایک چیز آ گئی اس کے اندر. تو انڈسٹریلسٹ پھر آپ کو ان کو خود احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنے پروجیکٹس دیے ہیں, کتنے نہیں دیے ہیں, اور کتنے پروجیکٹس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. جی ٹھیک ہے, صرف ضروری نہیں ہے کہ پروجیکٹس دے دیے, ان کی اسٹریٹجی میکنگ میں, ان کے فائنینشیل ماڈلنگ کے اندر, ان کے مارکیٹنگ پلانس کے اندر, ان کے اسٹریٹجک پلانس کے اندر کتنا زیادہ رول پلے کیا. آج کل اگر آپ بات کریں کوئی بھی بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا مشن ویژن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ ان سے پوچھیے کہ اس کو بناتے وقت آپ نے کتنے اکیڈمیشینس کو بٹھایا, بجائے اس کے کہ آپ نے خود ہی اس کو بنا کے جو ہے پریزنٹ کر دیا. یہ چیز میں نے اسی لیے آپ سے پوچھی نا. دیکھیے, آپ ایک اکیڈمیا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ڈیفینیٹلی میں آپ سے سوالات جو کر رہا ہوں وہ اکیڈمیا ریلیٹڈ کر رہا ہوں, اور میرا انشاءاللہ پلان یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے, تعلیم و تربیت کے توسط سے انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے
کہ ہم اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو بھی ایک دن یہاں پر بٹھائیں گے اور جو مسئلے مسائل جو ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں وہ ہم ان سے بھی ڈسکس کریں گے اور ان سے ہم اس کا جو باٹل نیکس ہیں اس کے وہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور جو ایک گیپ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. جی ہاں بالکل. اور دیکھیں چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ اس وقت سوال کر رہے ہیں انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج یہ بالکل اسی سے جڑا ہے کہ یہ چیزیں پرووائڈ اکیڈمیشنز کب کر سکتا ہے. یہ وہی شخص پرووائڈ کر سکتا ہے جس کے پاس وہ اسکلز موجود ہیں. وہ اسکلز حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریسرچ کے فیز سے گزرنا پڑتا ہے. ریسرچ فیز کے لیے اب آپ کو پی ایچ ڈی بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایم فل بھی کرنا پڑتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے انڈسٹری اکیڈمکس کے لیے ول پیدا کریں اور ہمیشہ ون ون سچویشن پہ بات کریں, کیونکہ صرف اکیڈمک ون کرے گا تو انڈسٹری لوز کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یا اسی طرح سر انڈسٹری کے اندر بھی تو جا کے اکیڈمیا کے لوگ ہی بیٹھ کے کام کرتے ہیں, وہ یہ ریسرچرز ہوتے ہیں, لیکن اب وہ کس فیز سے جاتے ہیں ہم اس فیز کو ایک پراپر فیز بنانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ انڈسٹری ایتھکس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کو ایک بات کروں تو میری ابھی ایک جو رائڈ ہیلنگ کمپنی ہے اس کے سی ای او سے بات ہو رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. ان کا بڑا اچھا پازیٹیو جیسچر تھا اور ابھی ان کے ساتھ میری بات چیت چل بھی رہی ہے. تو ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا جو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. اور میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو حاصل کیا اکیڈمکس میں اب میں انڈسٹری میں آیا ہوں تو وہ انڈسٹری کو چاہے کہ وہ پے بیک کرے. تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر یہ رویے دوسرے جگہوں پہ بھی ہوں گے تو میرے خیال میں یہ گیپ ختم ہو جائے گا. جی بالکل. ناظرین جیسے ہم نے ابھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کو اسی سٹیج کے اوپر بٹھائیں اور ان سے جو مسئلے مسائل ہیں جو انڈسٹری اور اکیڈمیا کا جو ایک گیپ ہے اس کو ہم کور اپ کرنے کی کوشش کریں, کم کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر محمد علی آپ کا بہت بہت شکریہ. 2 ایپیسوڈز ہم نے آپ کے ساتھ کیے اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہو سکے وہ کم رہے گی. پھر بھی آپ کا پھر بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سلمان, آپ نے مجھے پروگرام میں اپنے بلایا اور ایک ایسے ٹاپک پہ بات کی جس کی میرے خیال میں اتنی ضرورت تھی کہ یہ ٹاپکس جو ہیں آف دی ریکارڈس سب جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن آن دی ریکارڈ کوئی لے کے نہیں آیا. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری نظر میں آپ کا پہلا پروگرام ہے جس کے اندر آپ ایک اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایک سروے کریں گے جو اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ضرورت ہے ان کو اس گائیڈ لائنس کی کہ ان کو پراپر مینٹورشپ کے ساتھ پی ایچ ڈی کرایا جائے. اور اگین میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے اچھے پروگرامز کرتے ہیں اور امید ہے کہ اس طرح آنے والے وقتوں میں آپ ان پروگرامز کے تھرو ہمارے اسٹوڈنٹس کو رہنمائی دیتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے اپنے اس خاص کر کے تعلیم و تربیت کے پلیٹ فارم سے, وینس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا انشاءاللہ یہ بھی پلان ہے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ہم پروگرام کی کچھ ایسی ترتیب بنائیں گے. کوئی انٹرنیشنل فیکلٹی کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کے ساتھ لنک کروا سکے, ان کے ویوز بھی لیں, ان کے ساتھ بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر محمد علی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اور آپ کو ہم دوبارہ مدعو کریں گے جب بھی ہم اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے, خاص کر کے اس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین آپ نے پروگرام کی دونوں ایپیسوڈز دیکھی اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو پی ایچ ڈی کرنے والے جو طلباء ہیں وہ کس طریقے سے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, کیا کیا مشکل مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے, کس عمر سے ان کو سٹارٹ کرنا چاہیے, کہاں سے ان کو سٹارٹ کرنا چاہیے, تمام چیزیں ہم نے اس کو انفولڈ کرنے کی کوشش کی ہیں. اور یہ ٹاپک ایک دم سے کور اپ نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے رہیں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.